السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ سورہ طلاق کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 11 اور 12 کے ساتھ تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا، اور ایک رسول جو تم پر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جو ایمان لے کر کے آئے اور نیک عمل کیے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور جو نیک عمل کیے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا، يدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ له رزقا، اللہ نے اسے خوب رزق دیا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اسی طریقے سے 7 زمینوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ يتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ اللہ چیز پر خوب اچھی طریقے سے قادر ہے۔ وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بلا شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں طلاق کے کچھ مسائل کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ اس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ابھارا ہے، دعوت دی۔ تو یہ بھی بتایا رب العالمین نے کہ جو آدمی اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یا کوئی بھی قوم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ جو بھی دنیا کے اندر تو کرے گا ہی کرے گا، اللہ نے آخرت میں بھی ان کا انجام برا خسارہ اور برا ہوگا، خسارے والا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے اعمال کا انجام نتیجہ ہوتا ہے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی اشارہ کیا کہ اللہ اہل عقل والے لوگوں کو مخاطب کرتے کہا کہ دیکھو اللہ کا عذاب سخت ہے، اس لیے اس کے عذاب سے بچ کر کے رہو، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان قرآن مجید کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تذکرہ فرما رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، ایک رسول کو جو تم پر اللہ کی واضح آیات کو پڑھ کر کے تمہیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کے کلام کو پڑھ کر کے سنا کر کے تمہیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر کے آئے، نیک عمل کے، انہیں ظلمات سے، تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر کے آئے، ایک ایسے راستے کی طرف بلائے جس راستے پر کسی قسم کا اندھیرا نہیں، کسی قسم کا دھوکہ نہیں، کسی قسم کی کوئی کجی نہیں، اور جس راستے پر چلنے میں اپنے من کی کوئی بات نہیں بلکہ صرف اللہ کے رسول کی بات ہوگی، ایسے روشنی کی طرف تمہیں بلاتا ہے رسول۔ چنانچہ اللہ نے ایسی باتیں قرآن مجید میں دوسری اور جگہوں پر ذکر فرمایا، جیسے اللہ نے ذکر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور،
اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہیں، دوست وہ ہیں جو یخرجون ظلمات النور، جو لوگوں کو ظلمات سے نکالتے ہیں، روشنی تک لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں۔ اور کہا کہ شیطان کے دوست وہ ہوتے ہیں، ولی کے معنی دوست ہوتا ہے، شیطان کے دوست وہ ہوتے ہیں جو گمراہی، جو حق کے راستے سے ہٹا کر کے گمراہی میں دلاتے ہیں، یعنی اجالے سے نکال کر کے اندھیرے کی طرف لے کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا رسول یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اور رسول کے ماننے والے بھی، ان کے پیچھے چلنے والے بھی ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کا مشن، ان کی بات یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے راستے سے، اندھیرے کے راستے سے نکال کر کے حق کے اور اجالے کے راستے کی طرف لے کر کے آئے۔ اللہ نے پھر مزید فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی بھی اپنی ایمان لائے اللہ پر اور نیک عمل صالح کرے، ایسے آدمی کو اللہ بہتی یعنی اس جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نکلنے کا وہاں سے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، یا نکالے جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ جو آدمی جنت میں داخل ہو گیا ختم ہو گیا، اب اسے کوئی وہاں سے نہیں نکال سکتا ہے۔ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، اللہ نے اسے کیا خوب رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتے فرمایا جنت جیسی نعمت جس سے مل جائے یہ بہترین اس کے لیے نعمت ہے، یہ بہترین رزق ہے، جو رزقوں کا مرکز ہے، جہاں رب کا دیدار ہوگا، اسے جنت کی ساری نعمتیں ملیں گی، پھل فروٹ ملیں گے، عیش و آرام ملے گا، رحمت راحت ملے گی، سکون ملے گا، اور دیکھیں کئی قسم کی اس نعمتیں ملیں گی۔ اب اللہ رب العالمین نے آخر میں اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ کرتے بیان فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، اسی کی جیسے 7 زمین اللہ نے پیدا کی۔ 7 آسمان ہے ہمارے پر، یہ جو آسمان ہے ہمارے پر پہلا ہے، اس کے اوپر 6 آسمان ہے، اور ہر آسمان کے بیچ میں اتنا ہی گیپ ہے جتنا ایک آسمان اور زمین کے درمیان گیپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات، اور اندازہ کریں کہ 7 آسمان کی دوری کتنی ہوگی، اور اس پر عرش کے بعد عرش ہے، اللہ العالمین عرش پر مستوی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا، اسے ہی 7 زمین اللہ نے پیدا کی، 7 زمین بھی اللہ نے ایسے پیدا کی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا تنزل الامر بینہم لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان کے درمیان اسی کا حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بلا شبہ ہر چیز اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، خوب قادر، اچھی ہے کہ تم اس بات سے جان لو اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے سارے احکامات بدلتے ہیں، دنیا کا نظام بدلتا ہے، دنیا میں حالات بدلتے ہیں، دنیا میں جو ہونا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، یہ بات اچھی ہے جان لو بے شک اللہ شبہ اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہمارا وزیر ہے، اور دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے ہر چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ جو چیز سوشل میڈیا یا جو ہے دنیا بتا دیتی ہے تو ہم جان لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہمارے پاس پڑوس میں کس کے گھر میں کیا ہے کیا ہو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ العالمین ہر چیز کا احاطہ کیا، ہر چیز کو گھیرے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ العالمین ہر جگہ موجود ہے، بعض لوگ اس کا معنی کیا نکالتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کے پائیدانی کے لیے وہاں ہر چیز اس چیز کا پائیدانہ ضروری قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ تو کمزوری کا علامت ہے۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں اسی چیز کا علم ہوگا جو ہمیں بتایا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا ہمارے اندر کمزوری ہے، ہمارے اندر کمزوری اس بات کی کہ ہمارے اندر جہالت ہے، جب تک ہم علم نہیں حاصل کر لیتے جہالت دور نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا سوچنا یہ جہالت ہے، یہ بدعقیدگی ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اس اللہ کے بارے میں ایسے اللہ العالمین سننے والا، دیکھنے والا، اس کا علم ہے بہت گہرا بڑا علم ہے، اور اس کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس بات کا ایمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود دنیا کی ہر چیز پر نگاہ رکھا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور ہر چیز کی بات کو سنتا ہے، ہر چیز کی آواز کو جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر اس سورہ کا اختتام فرمایا۔ انشاءاللہ کل دوسرا سورہ شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو
اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھنے والا بنائیں اور ہر قسم کے عقیدے اور کفری کلمات سے سب کی حفاظت فرمائیں. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.